السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ میرے محترم بھائیو، اس وقت ملک کے بہت سے حصوں میں سیلابی صورتحال بہت تشویشناک ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت رکھنے والا ہے، اور مومنوں کے ساتھ تو اللہ بہت ہی مہربان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عملی طور پر یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھ لینا، دنیا کو کل نہ سمجھ لینا۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس سے زیادہ دل نہیں لگانا، اور موت کا وقت مقرر ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جو مرضی کر لو، موت سے تم بچ نہیں سکو گے۔ میرے بھائیوں، یہ بعض علاقوں کے اندر سیلابی صورتحال کا پیدا ہونا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ باقی لوگ نیک ہیں اور اللہ مار کے وہ بہت گناہ گار لوگ ہیں۔ واللہ مجھے تو یہ بات نظر آتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم سب کے لیے واضح پیغام ہے۔ متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ کا حکم آ گیا، کوئی آگے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا نا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ کی طرف پناہ لے گا اور وہ مجھے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم، کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی شے نہیں تجھے بچا سکے گی، آج کوئی شے نہیں تجھے بچا سکتی۔ اور ایک بہت بڑی موج آئی اور وہ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ میرے بھائیوں، اس میں مختلف پہلو ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں خشکی میں مارتا ہے، اور جب یہاں بذات خود بھی بارشیں زیادہ آنے کی وجہ سے سیلابی صورتحال ہے تو اوپر وہ بھی پانی چھوڑ دیتا ہے، مقامی پانی بھی ہوتا ہے، اور وہ ہمیں ظالم دشمن خشکی کے ذریعے بھی مارتا ہے اور ڈبو کے بھی مار رہا ہے۔ اور دوسری طرف ماشاءاللہ ہمارے حکمران ہیں، وہ ان کے جہاز اتارتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کو کھلا پلا کر واپس بھیجتے ہیں، اور وہاں سے کیا آ رہا ہے؟ وہاں سے سیلابی پانی آ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ایک منظر دیکھ کر تو بہت دکھ ہوا اس بات کا کہ غالباً کوہستان کا علاقہ ہے، وہاں کی کوئی ویڈیو، 5 بھائی 5 گھنٹے انتظار کرتے رہے اور کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچا۔ 5 گھنٹے وقت ہوتا ہے، آخر وہ سیلابی ریلے کے اندر بہہ گئے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ اس لیے وہاں امداد نہیں پہنچ سکی یا ان کی جان بچانے کے لیے کو نہیں پہنچ سکے، وہ غریب آدمی تھے۔ اگر مسئلہ ہوتا نا کسی امیر آدمی کا، مسئلہ ہوتا کسی بڑے سیاستدان کا، مسئلہ ہوتا کسی بڑے ہاتھ اور بڑے پیٹ والے کا، تو کب کا حل ہو چکا ہوتا۔ چونکہ وہ غریب آدمی تھے، 5 بھائی تھے، 5 گھنٹے انتظار کرتے رہے، کوئی ان کی جان بچانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، ورنہ سیلاب کے اندر بہت سے مسائل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس میں ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ کیا اتنی جو
پریشان کن صورتحال ہے. کیا اس صورتحال کو دیکھ کے ہمیں کوئی فرق پڑا ہے؟ کیا ہمارے ملک سے رشوت خوروں نے توبہ کر لی ہے؟ ملاوٹ کرنے والوں نے توبہ کر لی ہے؟ اور حرام خوروں نے، چوروں نے، ڈاکوؤں نے، قبضہ گروپوں نے، انصاف مافیا نے توبہ کر لی ہے؟ جو دوسروں کا حق دبانا اپنا فرائض منصبی سمجھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان سب کے لیے پیغام ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، دوسروں کا حق مار کے بڑی بڑی بلڈنگیں تیار کرنے والوں، رشوت خوری کے ذریعے، حرام خوری کے ذریعے، چوری کے ذریعے، غلط ذرائع سے، سود سے، جوے سے بڑی بڑی عمارتیں بنانے والوں، اللہ کا حکم آ گیا نا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گی. اور ہماری مساجد ویران ہیں. کیا ایسی صورتحال سے ہماری مساجد میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ یقینی طور پر ان میں سے کوئی بھی صورتحال بدلتی نظر نہیں آ رہی. پھر ہم کہتے ہیں سیلاب کیوں آ گیا؟ بھائیو، اس میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، ہم سمجھ جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں. اور دوسرا کام، اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا. لوگ پوچھتے ہیں کہاں گئے وہ لوگ جو ووٹ مانگنے آتے تھے، ہم نے ان کو ووٹ دیا، وہ ایم پی اے بن گئے، ایم این اے بن گئے، اور آج ہم مر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. میں کہتا ہوں وہ نظر نہیں آئیں گے. اگر آج الیکشن کا اعلان ہو جائے وہ کل ہی نظر آ جائیں گے. الیکشن سے پہلے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اب آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے انشاءاللہ العزیز جو داڑھیوں والے ہیں، جو دین کا پیغام وہ بھی آپ کو سنائیں گے، انشاءاللہ مدد بھی کریں گے. اب وہ نظر آئیں گے. ہمیں فخر ہے اپنی پاک فوج پر، اپنے حکومتی اداروں پر، رینجر پر، فوج پر. ماشاءاللہ وہ بہت بہت امداد کر رہے ہیں، بہت تعاون کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ مجھے افسوس ہے سیاسی پارٹیوں پر. اگر کہیں دھرنا دینا ہو، جلسہ کرنا ہو، یہ لوگ لاکھوں افراد جمع کر لیتے ہیں. اب وہ لاکھوں افراد ان بیچارے غریبوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں استعمال کر لیتے؟ اتنا پیسہ بہاتے ہو سیاست پر، دوسروں کی مدد کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے اس کو؟ واللہ یہ اعزاز صرف ان بارش لوگوں کو حاصل ہے جن کے اوپر تم پابندیاں بھی لگاتے ہو، جن کے تم امیر کو قید میں بھی ڈالتے ہو، جن کے اوپر تم بے شمار قسم کی قدغن بھی لگاتے ہو، پابند سلاسل بھی کرتے ہو. یہ پھر بھی اپنے بھائیوں کی مدد کو پہنچتے ہیں. قربان جاؤں ان لوگوں پر جو اس حال میں بھی اس میدان کے اندر کھڑے ہیں. آئیے اللہ سے معافی بھی مانگیں، اپنے گناہوں کی، کوتاہیوں کی اپنی اصلاح کریں، اور اپنے بھائیوں کو اس موقع پر اکیلے نہ چھوڑیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے. آئیے اپنے بھائیوں کے لیے دیوار کو مضبوط کرنے والے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اینٹیں مل کے دیوار مضبوط ہوتی ہے. آئیے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنا بھائی سمجھتے ہوئے مکمل تعاون کریں، تاکہ ان کا جو کھلے آسمان کے نیچے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، جن بیچاروں کے مویشی ہلاک ہو گئے، جن کے مکان گر گئے، مکان کچے تھے وہی سارے بہہ گئے، جن کے کھیتوں کے اندر پانی کھڑا ہے، اللہ کی قسم ایسے مناظر ہیں کہ بندہ فوت ہو گیا ہے، دور دور تک دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی. اتنے مخدوش حالات ہیں کہ میت کو دفن کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا. کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں، پینے کے لیے ان کے پاس نہیں، دوائی ان کے پاس نہیں. اب موقع ہے اس بات پر کہ لاکھوں افراد جمع کرنے والے دھرنوں میں ادھر بھیجیں ان کی مدد کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں واقعتاً ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دل کے اندر مسلمان کا دل ہے جو ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.